Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video I'll react to how Pakistani intelligence agency ISI helped Bosnia in 1992. ISI نے بوسنیا کی مدد کیسے کی؟ یوگوسلاویا ISI کے چیف کو کیوں پکڑنا چاہتا تھا؟ پاکستان کا وہ مرد مجاہد جو آج بھی مشن پر ہے. So let's start the video. 1, 2, 3. السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل. دوستو آج میں ایک ایسے جرنیل کی بات کرنے جا رہا ہوں جو DG ISI بھی رہا، پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا چیئرمین بھی رہا، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا چیف انسٹرکٹر بھی رہا، FWO کو بھی کمانڈ کیا، جس نے 1965 کی انڈو پاک وار بھی لڑی، جس نے 1971 کی وار بھی لڑی، جس نے کشمیر کا محاذ بھی سنبھالا، جس نے افغان سول وار بھی لڑی، جس نے بوسنین وار میں بھی حصہ ڈالا اور بوسنین مسلمانوں کی مدد کی، جسے یوگوسلاویا اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا تھا اور جس کے خلاف امریکہ بھی رہا. یہ وہ بہادر سپوت ہے جو اتنا کچھ کرنے کے بعد آج بھی کسی دوسرے ملک میں کچھ جرنیلز کی طرح اپنی ریٹائرمنٹ انجوائے نہیں کر رہا، بلکہ یہ جنرل آج دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر کی. تو جانتے ہیں وطن کے اس بہادر سپوت کے بارے میں. جنرل جاوید ناصر 1936 میں لاہور میں پیدا ہوئے، لیکن یہ کشمیری نژاد ہیں. انٹرمیڈیٹ گورنمنٹ کالج لاہور سے کرنے کے بعد انہوں نے 1953 کو پاک آرمی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. 1953 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں انٹر ہو گئے. پھر یہیں سے ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسال پور اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور BS آنرز ان سول انجینئرنگ کر کے گریجویٹ ہوئے. انہوں نے ایز اے سیکنڈ لیفٹیننٹ کمیشن حاصل کیا اور پاک آرمی کی انجینئر کور میں چلے گئے. جنرل جاوید ناصر آرمی میں کامبیٹ انجینئر کے طور پر پہچانے جاتے تھے. گائز، کامبیٹ انجینئرنگ یا کامبیٹ انجینئر وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ملٹری انجینئرنگ، مائننگ، کنسٹرکشن اور ڈیمولیشن کے ٹاسک پورے کرتا ہے. کامبیٹ انجینئر کا گول ہوتا ہے کہ آرمی کی موومنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، آرمی کو سپورٹ کرنا، آرمی کے لیے فائٹنگ پوزیشن بنانا جیسا کہ فورٹیفیکیشنز، لاجسٹکس اور روڈز وغیرہ. اس کے علاوہ مائن فیلڈ کلیئر کرنا، برج بنانا، آبسٹیکلز، ٹرینچز، لینڈ مائنز، ٹینک ٹریپس اور کسی فائٹنگ وہیکل کے خراب ہونے پر اسے صحیح کرنا، یہ سب کامبیٹ انجینئر کے انڈر آتا ہے. 1965 کی وار میں ناصر جاوید صاحب ایز اے کیپٹن کامبیٹ انجینئرنگ فارمیشن کا حصہ تھے اور 1971 کی وار میں ایز اے میجر اس فارمیشن کا حصہ تھے. 1971 کی وار کے بعد میجر ناصر کو آسٹریلیا بھیج دیا گیا، جہاں انہوں نے آسٹریلین آرمی سٹاف کالج سے سٹاف کورس میں گریجویٹ کیا. 1980 کی دہائی میں انہیں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد بھیجا گیا، جہاں انہوں نے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں MSc کی، جس کے بعد انہوں نے آرمڈ فورسز وار کالج جوائن کیا، جہاں یہ 7 سال تک وار سٹڈیز پر کورسز کرواتے رہے اور اس کے بعد چیف انسٹرکٹر کے عہدے پر پروموٹ ہوئے. 1986 میں انہیں رشین افغان وار میں اتارا گیا، جہاں یہ افغانیوں کو ٹرین کرتے تھے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ مجاہدین کو بنانے میں ان کا رول بھی ہے. اور یہی نہیں، انہوں نے اپنے انڈر ٹریننگ کرنے والے تمام افغانیوں کو اسلامی دعائیں بھی یاد کروائیں اور 5 وقت کا پابند بھی بنایا. جنرل ناصر نے شہرت تب حاصل کی جب انہیں اوجڑی کیمپ والے واقعے میں انجینئرنگ فارمیشن میں انسپیکٹر جنرل تعینات کیا گیا. انہوں نے مہینوں میں ختم ہونے والا کام اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر 2 ہفتوں میں مکمل کیا. انہوں نے پورے سٹوریج کے کیمیکل اور ایکسپلوزیو میٹیریلز کو کلیئر کیا. دوستو، جن لوگوں کو اوجڑی کیمپ والے واقعے کے بارے میں نہیں معلوم، انہیں بتا دیتا ہوں کہ اوجڑی کیمپ راولپنڈی میں موجود ملٹری سٹوریج سینٹر تھا، جہاں پاک آرمی کے ہتھیار رکھے جاتے تھے. لیکن ان دنوں اس کیمپ میں زیادہ تر وہ ہتھیار تھے جو روس کے خلاف استعمال کیے جانے تھے اور امریکہ اور دوسرے اتحادی ممالک سے ملے تھے. 10 اپریل 1988 کو اس کیمپ میں بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، جس میں بہت سارا مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے. انویسٹیگیشن کے مطابق انیشل بلاسٹ اس ایجپٹین راکٹ کے باکس سے شروع ہوا جو سیفٹی پروٹوکول کے برخلاف شپمنٹ سے پہلے فیوز سے لیس تھا. تاہم اس واقعے کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں بھی کی جاتی رہی ہیں
کہ یہ دھماکہ پاکستان نے جان بوجھ کر کروایا ہے تاکہ امریکن اسلحہ ہتھیایا جا سکے اور بتایا جائے کہ یہ تو دھماکے میں ضائع ہو چکا ہے۔ دوستو ان قیاس آرائیوں کے مضبوط ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہی دنوں جنیوا ایکارڈز ہونے جا رہا تھا، جس کے مطابق سوویت یونین نے افغانستان سے نکل جانا تھا اور سوویت یونین شکست تسلیم کر چکا تھا، اور ظاہر ہے اس جنگ کے بعد امریکہ نے اپنا اسلحہ واپس مانگنا تھا جو کہ بڑی تعداد میں مجاہدین کے نام پر لیا گیا تھا۔ قیاس آرائیاں بنتی رہیں۔ اس سانحے کے بعد اس جگہ کو کلیئر کرنے، بچے ہوئے بامب، راکٹ اور دوسرے ویپن وغیرہ کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جا کر ناکارہ کرنا، یہ سب جنرل جاوید ناصر کے ذمہ تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہی کام کرنے کے لیے جرمن، فرانسیسی اور امریکن ٹیمیں بھی آئی تھیں، لیکن جنرل جاوید ناصر کی ٹیم نے تیزی سے اور بہترین کام کیا۔ دوستو اس واقعے کی مزید تفصیل آپ جنرل ناصر کی زبانی سن سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ 1989 میں جنرل ناصر FWO جو کہ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہے، اس کے ڈائریکٹر جنرل اپوائنٹ ہوئے اور انہی کے زیر کمان سول کنسٹرکشن سکردو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے۔ 24 ستمبر 1991 کو آپ 3 سٹار رینک آرمی جنرل پر پروموٹ ہوئے اور انجینئر کور کے چیف بنے۔ 4 فروری 1992 کو آپ لیفٹیننٹ جنرل بنے اور وہاں میں موجود پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے چیئرمین بنے، جس کے بعد 14 مارچ 1992 کو ISI کے ڈائریکٹر جنرل بن گئے۔ آپ کے DG ISI بننے کے 1 مہینے بعد بوسنین وار شروع ہو گئی۔ یہ کلیش بوسنین مسلمز اور سربین کے بیچ میں تھا۔ پاکستانی ISI مبینہ طور پر بوسنیائی جنگ کے دوران میں ایک فعال فوجی انٹیلیجنس پروگرام چلا رہی تھی جو کہ 1992 سے 1995 تک جاری رہا۔ جنرل جاوید ناصر کی نگرانی میں اس پروگرام پر عمل درآمد ہوا۔ اس جنگ میں بوسنیا کے مجاہدین کے مختلف گروہوں کو اسلحے کی منظم فراہمی اور تقسیم کو مربوط کیا گیا۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ نے بوسنیا کو اسلحے کی سپلائی پر پابندی لگا دی تھی اور دوسری طرف UN مشن کے تحت گئے ہوئے فرانس اور دیگر ممالک اپنے فوجی دستوں کو حالات مزید خراب ہونے کی وجہ سے واپس لانا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر پاکستان نے بوسنیا کے مسلمانوں کی حفاظت اور سربین سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے فوجیوں کو وہاں رکھنے کا وعدہ کیا، اور یہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے اسلحے کی پابندی کے باوجود پاکستان نے اعلان کیا ہم بوسنیا کی حکومت کو اسلحہ فراہم کریں گے۔ جنرل ناصر نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ بوسنیا میں اقوام متحدہ کی اسلحے پر پابندی کے باوجود ISI نے بوسنیائی مجاہدین کو اینٹی ٹینک ہتھیار اور میزائل دیے، جنہوں نے جنگ کا رخ بوسنیائی مسلمانوں کے حق کی طرف موڑ دیا اور سربوں کو محاصرہ ختم کرنے پر مجبور کیا۔ گائز 2011 میں سابق یوگوسلاویہ کے لیے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبونل نے 1990 کی دہائی میں سربین فوج کے خلاف بوسنیا کے مسلمان جنگجوؤں کی مدد کرنے کے جرم میں پاکستانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ISI کے ڈائریکٹر جنرل ناصر کو کسٹڈی میں لے، لیکن حکومت پاکستان نے کہا کہ جنرل ناصر کی صحت بہت خراب ہے، اس لیے ہم ناصر کو اقوام متحدہ کے ٹریبونل کے حوالے نہیں کر سکتے۔ دوستو اگر آپ میں سے کسی نے الفا براوو چارلی ڈرامہ سیریل دیکھا ہو تو اس میں بھی پاکستان نے بوسنیا کے تنازع پر اور بوسنیا کی مدد کرنے پر روشنی ڈالی تھی، جس میں کیپٹن گلشیر خان بوسنیا جاتا ہے۔ گائز جنرل جاوید ناصر اینٹی امریکن سینٹیمنٹس رکھتے تھے اور انہوں نے امریکہ پر الزام بھی لگایا تھا کہ امریکہ سیاسی وجوہات کی بنا پر یورپ میں روسیوں کے خلاف اسلام کو استعمال کر رہا ہے، جس نے 2 ممالک کے مابین خارجہ تعلقات کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یہی نہیں، جنرل جاوید ناصر نے ISI کا گلوبل ٹیررزم پر CIA کے ساتھ کوآپریشن بھی لمیٹڈ کر دیا تھا، اور دوسری طرف انہی کے DG ISI کے دورانیے میں ISI کشمیر میں کافی ایکٹیو ہو چکی تھی۔ گائز انڈیا نے بھی ان پر الزام لگایا تھا کہ جاوید ناصر خالصتان موومنٹ، انڈین مافیا اور داؤد ابراہیم کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن ان الزامات سے جنرل جاوید ناصر نے انکار کر دیا تھا۔ دوستو یہی نہیں، ان پر پیپلز پارٹی بھی الزام لگاتی رہی کہ جنرل جاوید ناصر قدامت پسند اسلامی ایجنڈا ملک میں پھیلا رہے ہیں۔ دوستو جنرل جاوید ناصر کو کبھی 4 سٹار رینک پر پروموٹ نہیں ہونے دیا گیا اور ہر دفعہ نظر انداز کیا گیا۔ اگلا آرمی چیف بننے میں ان کا نمبر آتا تھا، لیکن ان کی جگہ سب سے جونیئر عبدالوحید کاکڑ کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا گیا۔ اور اب جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات ہے۔ جنرل جاوید ناصر کو اس وقت کے پرائم منسٹر
میاں نواز شریف صاحب نے اپنی مرضی سے DGISI لگایا تھا، اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ رہا تھا تو DGISI جنرل جاوید ناصر کو زبردستی ریٹائر کر دیا گیا۔ دوستو، بہت سارے سیاسی مبصرین اور صحافیوں کے مطابق جنرل جاوید ناصر کو ISI سے امریکہ کے دباؤ کی وجہ پر نہیں بلکہ ان عرب ممالک کی وجہ سے برطرف کیا گیا جنہوں نے OIC میں جنرل ناصر کے خلاف احتجاج کیا تھا، اور انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جنرل ناصر نے عرب ممالک میں بنیاد پرست تحریکوں کو سپورٹ کیا ہے۔ اب جنرل ناصر نے عربوں کے ساتھ کیا کیا ہے وہ جنرل ناصر ہی بہتر جانتے ہیں۔ خیر، ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل ناصر تبلیغی جماعت کے ساتھ لگ گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے جرنیل کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیا جاتا جو اسلام پسند ہو؟ کچھ ایسا ہی ایک سیاسی جماعت نے جنرل حمید گل کے ساتھ بھی کیا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ So this video was basically about General Javed Nasir اور کس طرح جو ہے ISI نے بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اس میں جنرل جاوید ناصر بھی شامل تھے، اور ان کا سارا جو آرمی میں جو ان کا کریئر تھا وہ کیسے شروع ہوا اور کن کن آپریشنز میں وہ شامل تھے۔ اور اس میں یہ بھی ایک انفارمیشن بتائی ہے کہ عربوں کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں بتائی، زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتائی کیوں OIC میں عربوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا، تو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز نہیں تھی۔ تو بہرحال تو یہ بہت ہی بہادر فوجی تھے، اور آج بھی جو ہے وہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی جو ہے انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ کو انجوائے کرنا اختیار نہیں کیا، بلکہ تبلیغ کرنے پہ نکلے ہیں، تبلیغ کے مشن پر نکلے ہیں، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کا جزائے خیر دے۔ محنتی شخص تھا، تو انہوں نے اپنی جوانی میں بھی مشکل کام چن لیا ہے، اور اب اپنا بڑھاپا بھی جو ہے وہ آرام نہیں کر رہے ہیں، اپنے بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ سو یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی، اس میں جو ہے وہ جنرل جاوید ناصر کے بارے میں کافی انفارمیشنز تھی جو کہ پہلی دفعہ جاننے کو ملی ہے مجھے اس ویڈیو کے ذریعے۔ آپ بتائیے کہ آپ کو اس ہیرو کے بارے میں کیا پتا تھا پہلے، یا پہلی دفعہ ان کے بارے میں جاننے کو ملا ہے؟ آئی گیس کہ آپ کو ضرور لازمی پتا ہوگا جنرل جاوید ناصر کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں نے مجھے یہ ویڈیو ریکویسٹ کی ہے کہ میں کیسے ISI نے بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد کی تھی، تو میں نے اس ویڈیو پر ریاکشن کی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ چل دین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ میرا دھرتی